محمد اندری بے گلستانی سیدہ محترم المقام جناب علامہ سید علی ظفر رضوی صاحب آف لاہور اطمینان سے تشریف رکھیں. پورے ملک کے خطیب ہیں, پورے ورلڈ کی شخصیات جو ہیں نا وہ صدات عظام شیرازی صدات بلاتے ہیں. تو مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ ذکر کو فکر کے ساتھ سنتا ہے, یہ نہیں کہ ایک خطیب کو سنا اور باہر چلا گیا پھر آیا پھر, یعنی اپنا مزاج اس طرح محمد و آل محمد کے مزاجوں کے ساتھ مزاج ملانے کی کوشش کرو. بات یہ ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں اسی طرح عبادت کیا کرو. مالک آپ کو سلامت رکھے, کائنات کی مالکن استدا فرمائے, سدا سلامت رہے. قبل اس کے کہ قبلہ و کعبہ محترم المقام آپ سے خطاب فرمائیں. خوبصورت صدریں آپ کے ذہنوں کی سماعتوں کی نظر اور منبر قبلہ کے حوالے 4 شعبان کے حوالے سے پیر کرم شاہ جی مولا جانتے ہیں, ایسے ہی لبوں پہ آ گئی ہیں, ارادہ کچھ اور تھا. 4 شعبان آمد اس شیر کی بن کے زہرا کی جو آبرو آ گیا. شاباش شاباش جوانی سلامت بھیا, کیا کہنے. ہر بندہ ذکر آل محمد میں کہاں بولتا ہے, وہی بولتا ہے جن کا بولنا محمد و آل محمد کو پسند ہو. بی بی فضہ سلام اللہ علیہ نے, یہی تشبیہ دی ہوں نا, بی بی فضہ سلام اللہ علیہ نے جناب سرکار ابو الفضل عباس کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. جناب ابیر کے پاس صفدر شاہ جی لے کے آئی ہیں, وہی نقشہ ہے کہ 4 شعبان آمد اس شیر کی بن کے زہرا کی جو آبرو آ گیا. نقش بھی نین بھی عین بھی خال بھی کرالی کے علی ہو بہو آ گیا. واہ واہ, جن کو سمجھ آئے وہ تو میرے ساتھ بولے, جنہیں اردو سمجھ آتی ہے وہ بولے. مالک سلامت رکھے. 4 شعبان آمد اس شیر کی بن کے زہرا کی جو آبرو آ گیا. نقش بھی نین بھی عین بھی خال بھی کرالی کے علی ہو بہو آ گیا. لے کے قرار ہاتھوں پہ تکنے لگے, کیا کوئی آئینہ روبرو آ گیا. پھر کہہ کے پسر سے یہ بولے علی, پھر سے میں آ گیا ہوں یا تو آ گیا. واہ واہ حیدری جوانی سلامت بھیا. مالک اجازہ فرمائے. تشریف لاتے ہیں خطیب آل محمد اندلیب گلستانی سیدہ رضوی خان وعدہ کے چشم و چراغ قبلہ و کعبہ عزت مآب عالی مربز ذی وقار ذی محتشم جناب علامہ سید علی ظفر رضوی صاحب آف لاہور. ان کے فوراً بعد جناب سید عمران حیدر قادمی صاحب آف بورے والا, خطیب آل محمد جناب علامہ غلام مصطفیٰ انصاری. ان کے بعد جناب ظہیر الحسن ظہیر آف لاہور. ان کے بعد جناب علامہ سید فرحان حیدر عابدی. ان کے بعد جناب سید صادق حسین شیرازی شبیہ ذوالجناح اور عالمین برآمد کروائیں گے. تشریف لاتے ہیں جناب علامہ سید علی ظفر رضوی صاحب لاہور. بآواز بلند صلوات. دعائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارزکا طوعا وَتُمَتِّيَهُ فِيهَا طَوِيلًا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. خدایا آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات صف اعضاء پہ رونق فروز ہیں, خدایا ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق بہترین اجر عطا فرما. جتنی دعائیں اس صف پہ مومنین و مومنات لے کے آئے ہیں, خدایا سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس دربار سے کوئی بھی خالی دامن واپس نہ جائے. جتنے بیمار ہیں, گھروں میں ہیں, ہاسپٹلائز ہیں, مجمع میں سے ہیں, خدایا عزت سجاد کا واسطہ صحت کاملہ عطا فرما. جتنے بے اولاد ہیں, خدایا شہزادے کا صدقہ خدایا اولاد ملینہ نصیب فرما. بھائی جان کی والدہ محترمہ علیل ہے, خدایا بے حق سیدہ صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. جتنی دعائیں لے کے آئے ہو, بے گھر ہیں گھر عطا فرما, بے زر ہیں زر عطا فرما, بے اولاد ہیں اولاد ملینہ نصیب فرما. ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین کہے. خدایا کسی مومن اور مومنہ کو اتنی دیر تک موت نہ آئے جب تک جاگیر علی اکبر کی زیارت نصیب نہ. موت سے پہلے ملکہ شام کا سلام نصیب فرما.
جاگیر علی اکبر کی بار بار زیارت نصیب فرما، جو مشرف ہیں قبول و منظور فرما۔ لاکھوں کروڑ دعاؤں کی دعا ہے حجت خدا ولی یاسر امام زمانہ بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ کا صدقہ خدایا ہر مومن عزادار ماتمی ذاکر خطیب مولا ہر ایک کو اجر کثیر عطا فرما۔ بانیان کے جتنے مرحومین ہیں خدایا انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا دیں مل کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی فتحیات والاکرام علی اسلم ما فی الوجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین، شمس المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا، الروحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکرین فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وغیبتہم وحرمتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کافی احباب تشریف فرما ہیں، صلوات کی آواز بہت دھیمی ہے، جس کے دل میں آل محمد کا جتنا مقام بلند ہے اتنی بلند آواز سے صلوات تلاوت کرو بسارا۔ انتہائی واجب الاحترام کلمہ گویان سرکار ختمی المرتبت، عزاداران سرکار سید الشہداء، صاحبان علم، صاحبان معرفت، تمام تعریفیں ہیں اس خداوند قدوس و برتر کے لیے کہ جس نے دریائے نیل کی خوفناک لہروں میں بھی دودھ پیتے ہوئے موسیٰ کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور درود و سلام ہے اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے کائنات کے جس کنکر کو چھوا اسے در بنا دیا، گناہگار کو چھوا تو حر بنا دیا تھا۔ سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، صاحبان علم، صاحبان معرفت، تمام عبادات کائنات کے عالم عالم میں جتنی بھی خدا نے حکم فرمائی ہیں، عبادتیں ساری حق ہیں، نماز حق ہے، روزہ حق ہے، زکوٰۃ حق ہے، خمس جہاد حق ہے۔ لاہور سے لے کے میں نے بہاری تک کا سفر کیا تیری زیارت کے لیے، ایک ایک لفظ پہ قیمت چاہتا ہوں۔ جتنے علی والے بیٹھے ہوئے ہو، بزرگ میرے حق میں دعا کریں گے، جوان میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ عبادتیں ساری حق ہیں، کسی سے انکار نہیں ہے۔ نماز حق ہے، نمازی کے بارے میں حسین کے نانا نے فرمایا صلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے یہ پلر اس بلڈنگ کا بارگاہ کا ستون ہے، اگر یہ پلر ہٹ جائے تو چھت قائم نہیں رہ سکتی۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا جس نے نماز قائم رکھی اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اللہ کا دین چھوڑ دیا۔ روزے کے بارے میں فرمایا روزہ حق ہے، روزہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ حج حق ہے، امام نے فرمایا حاجی حج کرنے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے
جیسے ماں کے شکم سے نکلا ہوا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، پہلے بندے سے لے کے وہ آخری ماتمی تک دیکھنا میری طرف۔ عبادتیں ساری حق ہیں، لیکن فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، زرخیز زمین ہے، زرخیز ذہن میرے سامنے ہے۔ نماز حق ہے، لیکن نمازی کے بارے میں آل محمد نے نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ جاگے وہ بندہ جسے مولا نے زبان عطا فرمائی ہے، ہاتھ باندھ کر ہی بیٹھنا، کھول کے عبادت کرو گے تو پھر مزہ آئے گا خدا کی قسم۔ نماز حق ہے بھائی جان، لیکن نمازی کے بارے میں نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے، روزے دار سے نہیں کہا کہ تم روزہ رکھو ہم تمہارے گھر آئیں گے، حاجی سے نہیں کہا کہ تم 10 لاکھ لگا کے حج کر کے آ ہم تیرے گھر آئیں گے۔ خدا کی قسم ساری عبادتوں کا مرکز ہے مجلس شبیر، جس کے بارے حسین کی ماں نے فرمایا تم اپنے گھر کرواؤ ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ بولے وہ بندہ جسے مولا نے زبان عطا فرمایا، میرے کہنے جب تک ہے نہیں۔ ساری عبادتوں کا مرکز مجلس شبیر، جس کے بارے میں آل محمد نے فرمایا تم اپنے گھر کرواؤ ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ کیسا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی مہمان حسین کی ماں بن جائے، خدا کی قسم کیسا عظیم ہے وہ بندہ۔ اور مجلس حسین ابن علی جھوٹ کے سمندر میں سچائی کا جزیرہ کھلا ہوا ہے، تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت اور ڈگمگاتی ہوئی انسانیت جس جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرے، اس جزیرے کا نام مجلس حسین ابن علی ہے۔ دہشت گردی کے ماحول میں نفس مطمئنہ کا ادارہ کھلا ہوا ہے۔ خدا کی قسم حسین کائنات کا وہ بادشاہ ہے کہ جس کے اللہ کی طرح ہر شہر میں گھر موجود ہے، ہر شہر میں یا اللہ کا گھر ہے یا حسین ابن علی کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر مسجدوں کی شکل میں ہے، حسین کا گھر امام بارگاہوں کی شکل میں ہے۔ لیکن جاؤ علماء سے پوچھو، اللہ کے گھر میں بھی پابندی ہوتی ہے کہ وہ آئے اور وہ نہ آئے، مسلمان آئے ہندو نہ آئے، مسلمان آئے عیسائی نہ آئے، مسلمان آئے سکھ نہ آئے۔ تو بول نہ بول، تیری اپنی مرضی ہے، میں فکرہ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، لیکن حسین کائنات کا اکلوتا بادشاہ ہے جس کے دروازے پہ آنے کے لیے دنیا میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ حسین نے فرمایا جو مرضی آئے لیکن آنے والا انسان ہونا چاہیے۔ بولے بندہ جو حسین کا کھا کے سوتا ہے، جو مرضی آئے بھائی جان، لیکن آنے والے کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ حسین محسن مسلمان نہیں۔ بولو نا کسے بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرینڈ والے بندے بولو یار، فرینڈ والے بندے ٹھیک ہونے چاہیے زیادہ۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا کہ فرینڈ میں بندے ٹھیک نہیں بیٹھے تھے، فرینڈ والے ٹھیک ہو تو پھر سارے ٹھیک ہوتے۔ سامعین گرامی قدر، حسین نے کوئی شرط نہیں رکھی، صرف حسین نے فرمایا آنے والے کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہونے چاہیے۔ کائنات کے آدم عالم میں دو ہی تو بادشاہ ہیں جس کے دروازے پہ دوست اور دشمن کھاتے ہیں۔ دوست یا دشمن کو اللہ کھلاتا ہے یا حسین کھلاتا ہے؟ تیسرا کائنات میں ہے کوئی؟ علامہ اقبال والا پول چھوڑ دو، ہاتھ اٹھا کے خراب لے لیا خدا کی قسم۔ کائنات میں دو ہی تو بادشاہ ہیں جس کے دروازے پہ دوست اور دشمن پلتے رہے۔ ایک دن موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا معبود تھوڑی دیر کے لیے فرعون کا سانس بند کر دے تاکہ دنیا کو پتہ چلے رب یہ نہیں تو ہے، یہ انا ربکم کے نعرے لگاتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ نے فرمایا 2 منٹ کے لیے اس کا سانس بند کر تاکہ کائنات کو پتہ چلے۔ تو خدا کی آواز ہے موسیٰ اگر فرعون بندہ ہونا بھول گیا ہے تو کیا میں اللہ ہونا بھی بھول جاؤں گا؟ جاگی یاد ہے حسین جو کہا تھا حسین بادشاہ کا، اگر بابا جی وہ ابدیت بھول گیا ہے تو کیا میں اپنی رحمانیت بھی بھول جاؤں؟ کیا میں اللہ ہونا بھول جاؤں؟ 2 بادشاہ ہیں اور 2 ہی چیزیں ہیں دنیا میں جو تقسیم ہوتی ہیں۔
یا علم تقسیم ہوتا ہے یا رزق تقسیم ہوتا ہے. ایک بٹنے والی چیزیں دو ہی ہیں، وہاری اور علم گرد کا مجموعہ. بھائی جان، یا علم بٹتا ہے یا رزق بٹتا ہے. تقسیم ہونے والی چیزیں دو ہیں. اور دنیا میں جب بھی کسی نے علم بانٹا تو اس نے پہلے جہالت کا اقرار کیا ہے. جہالت کا اقرار لیے بغیر دنیا میں کوئی علم تقسیم نہیں کرتا. کائنات میں توجہ میری طرف رکھیے گا، کائنات میں کوئی بھی جہالت کا اقرار لیے بغیر بھائی جان علم تقسیم نہیں کرتا. استاد پہلے دن بچوں کو پڑھانے آئے، وہ آگے پہلا فقرہ کہتا ہے، بیٹا آج میں تمہیں یہ بتاؤں گا. یہ فقرہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے تم جاہل تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں. اس سے پہلے بچوں کو پتا نہیں تھا، میں تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہوں. تو علم بانٹتا ہے، جہالت کا پہلے اقرار لیتا ہے. اور دنیا میں جب کسی نے رزق بانٹا، روٹی کے ٹکڑے حوالے کیے، اس نے پہلے غربت کا اقرار لیا ہے، پھر کسی کے جھولی میں روٹی کے ٹکڑے ڈالے ہیں. لیکن خدا کی قسم حسین کائنات کا وہ بادشاہ ہے جو علم بھی بانٹتا ہے تو عزت کے ساتھ، رزق بھی بانٹتا ہے تو عزت کے ساتھ، علم بھی بانٹتا ہے تو عزت کے ساتھ، رزق بھی بانٹتا ہے تو عزت کے ساتھ. خدا کی قسم جب حسین کے منبر پہ آگے کوئی علم تقسیم کرتا ہے تو وہ پہلا فقرہ کہتا ہے. یہ واقعات تو آپ کے بچوں کو بھی آتے ہیں، میں تو صرف سبق سنانے کے لیے آیا ہوں. یہ واقعات تو آپ کے بچوں کو بھی آتے ہیں، میں تو صرف دہرانے کے لیے آیا ہوں. حسین علم بانٹتا ہے تو عزت کے ساتھ. اور خدا کی قسم جب شبیر نے رزق بانٹا تو جیسے لنگر والی لائن میں کروڑ پتی کھڑا ہوتا ہے، وہاں پھٹی قمیض والا بھی جھولی پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے. جاگنا یار پچھلے بندے سارے مل کے نجف تک ہے دری. حسین علم بانٹتا ہے تو عزت کے ساتھ، رزق بانٹتا ہے تو عزت کے ساتھ. حسین کے دروازے سے، کریم کے دروازے سے کائنات رزق لے کے جاتی رہی، کائنات علم لے کے جاتی رہی. اور رزق کی دو اقسام ہیں، بٹنے والے لنگر کی دو اقسام ہے رزق جو حسین کے دروازے سے کھاتا ہے. بندہ میری طرف دیکھیں، ایک کا نام ہے لنگر اور ایک کا نام ہے نیاز. لنگر جو مرضی کھائے، اپنا کھائے، بیگانہ کھائے، دوست کھائے، دشمن کھائے، جس کا دل کرے کھائے. لیکن نیاز وہ کھائے گا جسے تبرے والے حفاظتی ٹیکے لگے ہوئے ہوں گے، کیونکہ نیاز دشمن زہرا کو کھلانا حرام ہے. بھائی جان وہ کھائے گا. بزرگ تصدیق کریں گے میرے جملے کی، اس لیے کہ بزرگ نیاز جب پکاتے تھے. اور بہاری والے ایک اور فکرہ یاد رکھنا، لنگر اور نیاز کے اندر جو فرق ہے، لنگر کھایا جاتا ہے، نیاز چکھی جاتی ہے. بزرگ بے شک زیادہ کھا لینا، بولو تو صحیح یاد تھوڑا سا. نیاز چکھی جاتی ہے، لنگر کھایا جاتا ہے. نیاز کے بارے میں جب بزرگ علم کے نیچے پکاتے تھے، حاضری پکاتے تھے، نیاز پکاتے تھے، تو چند لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے تھے کہ بابا جی نیاز چکھ لیجیے. لنگر کھایا جاتا ہے، نیاز چکھی جاتی ہے. مجھے نیاز کے چکھنے سے قرآن کی آیت یاد آ گئی. خدا فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. پتہ چلا کہ مومن موت کو نیاز سمجھ کے چکھ لیتا ہے، مومن نیاز کو موت سمجھ کے چکھ لیتا ہے. اور جسے دنیا میں نیاز سے موت آتی ہو، پھر اسے موت سے بھی موت آ جائے گی، پھر وہ موت سے بھی گھبرا جائے گا. اور موت کے بارے میں امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا حارث حمدان
میں یمن یرانی، امام نے فرمایا جو بھی مرے، جہاں بھی مرے، مشرق میں مرے یا مغرب میں مرے، شمال مرے یا جنوب میں مرے، علی نے فرمایا میں یمن یرانی، وہ مرتے ہوئے علی کو ضرور دیکھتا ہے۔ جاگنا یا تھوڑا سا، جو بھی مرے، یہ لفظ من کا دائرہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، علماء سے پوچھئے گا، یہ دائرہ بڑا وسیع ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلم مرے یا غیر مسلم مرے، فرمایا میں جو بھی مرے، جو بھی مرے، مرتے ہوئے علی کو دیکھتا ہے۔ لیکن دیکھنے کا فرق ہے، خدا کی قسم فرق ہے، خدا کی قسم فرق ہے، دیکھنے میں فرق ہے۔ جب مومن دیکھتا ہے تو موت شہد سے میٹھی ہو جاتی ہے، جب منافق دیکھتا ہے تو موت زہر سے کڑوی ہو جاتی ہے۔ جو نہیں بول سکا میں فکرہ بدلتا ہوں، کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے اور کوئی علی کو دیکھ کے مر جاتا ہے۔ جاگی یار تھوڑا سا، حیدری، دیکھنے کا فرق ہے۔ کوئی بادشاہ کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے۔ بس مقدر اپنا ہے بھائی جان، جس کے حصے میں جو آ جائے۔ کائنات کا بادشاہ ہے، میری اوقات نہیں، میرا علم نہیں، میرا ظرف نہیں کہ میں اتنے بڑے کریم کے فضائل پڑھ سکوں، لیکن جتنی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے اس حساب سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ 3 شعبان کو حسین دنیا میں آئے، جسے بادشاہ کی آمد کا پتہ کم از کم وہ بندہ بولے۔ اب تک جو بندہ جس نے ہاتھ باندھے ہوئے مولا کا واسطہ وہ ہاتھ کھول دو۔ اب خیرات لے لیا حسین ابن علی سے، میں عظیم اور کریم فکرہ تیری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ 3 شعبان کو حسین ابن علی دنیا میں آئے، 3 کو ہی آئے ہیں نا؟ اچھا، یہاں پہ روک کے مجمع سرائیکی بھی سمجھتا ہے الحمدللہ سارا۔ چلو تیرے شہر میں آیا ہوں، کچھ تیرے مزاج کی سطریں تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ 3 شعبان کو حسین دنیا میں آئے، شاعر نے قلم اٹھایا، سیکٹری صاحب جو آ جاتے، قلم اٹھایا شاعر نے، اس نے حسین کی آمد پہ جو سطریں لکھی ہیں نا، وہ قلم نور کے ساتھ رخسار حور پہ لکھنے کے قابل ہے۔ حسین دنیا میں آئے، سار اٹھا اور میری طرف دے، حسین دنیا میں آئے، اس نے قلم اٹھایا، وہ کہتا جٹا 3 شعبان کی رات آ گئی، لہ پئی تطہیر مسلح کے۔ جاگی آتے آگے حسین پچھلے بندے، ساتھی حلالہ زبان سے بولنا ہے، جس کا ہاتھ ٹھیک ہے وہ ہاتھ پلند کر دے۔ حیدری، وہ کہتا جٹا 3 شعبان کی رات آ گئی، لہ پئی تطہیر مسلح کے۔ اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر مسلح کے۔ اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر مسلح کے۔ اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر مسلح کے۔ وہ کہتا شبیر دامن کیا لکھا، میں اتنا بس سرکار آدھا، شبیر کی ماہی سجدے نے جڑا آیا ہے شبیر مسلح نے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بولو سارے بولو، کربلا تک بولو یار، مل کے سپر پاور حیدری۔ جڑا 3 شعبان کی رات آ گئی، لہ پئی تطہیر مسلح تے۔ اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر، اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر۔ شبیر داون کیا لکھا، میں اتنا بس سرکار آدھا، شبیر دماغی سجدے وچ جڑا آئے شبیر مسلح تے۔ آگے اس نے خدا کی قسم قلم توڑ دیا، جڑا آئے شبیر مسلح تے۔ وہ کہتا ہے ایکو صرف عقیدہ سمجھ سکے۔ ہائے 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 ہائے، جاگے گا تو پھر لوگ کھائے گا نا، جو بندہ ماں کی گود سے مجلس سے سن رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ایکو صرف عقیدہ سمجھ سکے، اے گالی رب دے رازے جان، کیا بات حسین دے آور دین و ماں دے پتر نواز جان۔ ہائے 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 حیدری، کیا بات حسین دے، آپ کی کیا بات ہے، مولا سلامت رکھے۔
اے گالی رب دے راز چن کیا بات حسین دے آمن دی دوہے ماں دے پتر نماز چن 3 شعبان کو حسین ابن علی دنیا میں آئے 10 محرم کو حسین دنیا سے واپس گئے جس دن حسین دنیا میں آئے اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی جس دن حسین دنیا سے واپس گئے اس دن بھی حسین نے ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی زندگی کے پہلے دن حسین نے فطرت کو پار عطا فرمائے زندگی کے آخری دن حسین نے حر کو علیہ السلام بنا دیا ایک فرش کا مجرم تھا ایک عرش کا مجرم تھا ساتھ لگتے تھانے کو دوسرا تھانہ نہیں چھیڑتا تحصیل کی حد ہوتی ہے ضلع کی حد ہوتی ہے صوبے کی حد ہوتی ہے ملک کی سرحد ہوتی ہے دلی کا مقدمہ لاہور نہیں آتا بہاڑی کا مقدمہ دلی میں نہیں جا سکتا حسین خدا کی قسم کائنات کا وہ بادشاہ ہے جس نے زندگی کے پہلے دن جھولے میں لیٹے لیٹے پہلا مقدمہ عرش کا مجرم کا سماعت فرما کے آخری مقدمہ فارش کا مجرم کا سماعت فرما کے حسین نے کائنات کے ماتھے پہ لکھ دیا اور دنیا والوں فارش کا بادشاہ بھی حسین ہے اور عرش کا بادشاہ بھی مل کے بھائی سارے بولو حیدریہ ایسے نہیں جس کی رگوں میں علی کی ولایت باپ کا خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے کمبر مزاج بن کے بہلول شریعت بن کے ابو ذر نیت بن کے کربلا تک سارے بولو حیدری نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ حیدری فرش کا بادشاہ بھی حسین اور عرش کا بادشاہ بھی حسین اور ایک اور فکرہ تمہاری سماعتوں تک پہنچاتا ہوں اس فکرے کو یاد رکھنا کہ جس کیس کو بڑی عدالت سماعت کر چکی ہو اسے چھوٹی عدالت سن نہیں سکتی جو کیس بھائی جان وکلاء سے پوچھنا وکیلوں سے بڑی عدالت سن چکی ہو اسے چھوٹی عدالت بعد میں نہیں سن سکتی فطرس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں سماعت شدہ تھا اسے سزا مل چکی تھی اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پہلے سے سماعت شدہ تھا تو پھر ڈوب کے نہیں مرتا مولوی فتوے لگاتا ہے شیعوں کے اوپر کھاتا بھی حسین کو ہے اور بھونکتا بھی حسین کو ہے تجھے پتہ نہیں حسین کائنات کا کون سا بادشاہ ہے میرا جملہ برداشت کر جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر نظر ثانی کا اختیار رکھتا ہو اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پہ نظر ثانی کی اپیل رکھتا ہو اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں لیکن حسین سمجھ آئے گا اسے جس کی معرفت بلند ہو بے معرفت بندے کو کیا پتا کہ حسین کون ہے خدا کی قسم وہ بادشاہ ہے حسین جس کے دروازے میں دوست اور دشمن پلتے رہے جو دشمنوں کو بھی نوازتا رہا دروازے پہ آئے ہوئے اور دوستوں کو بھی نوازتا رہا خدا کی قسم لیکن معرفت ضروری ہے اس کے لیے ابھی بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے دنیا کو دعوت ہے اور 1400 سال سے دے رہے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی حر بننا چاہتا ہے آج بھی کوئی حر بننا چاہتا ہے تو وہ حسین کے دروازے پہ لے آئے وہ بادشاہ کے چوکھٹ پہ آئے تاکہ پتہ چلے کہ حسین کون ہے جس کی جتنی معرفت بلند ہوگی اس کے دل میں اتنا حسین بلند ہوگا بندے نے گھبرا کے چھٹے امام سے پوچھا تھا مولا میں نے سنا ہے عیسیٰ نبی پانی پہ چلتا تھا تیر لیتا تھا دریاؤں کے اوپر امام نے مسکرا کے فرمایا عیسیٰ کی معرفت تھوڑی تھی ورنہ ہوا میں اڑتا جاگو گے تو پھر سمجھ آئی فرمایا اس کی معرفت اتنی تھی کہ وہ پانی پہ چل لیتا تھا اگر معرفت اور ہوتی تو پھر ہوا میں اڑتا محمد علی جوہر معرفت کے حوالے سے کوئی فکر عرض کرنا چاہتا ہوں محمد علی جوہر
بہت بڑا نام گزرا برادران اہل سنت کہاں گلا. انہوں نے کچھ مصرے لکھے تھے جو بڑے مشہور ہوئے. انہوں نے فرمایا تھا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اگلی جو 2 لائنیں لکھی نا 2 سطریں وہ بڑی مشہور ہوئی. وہ شیعہ سنی بینروں کے اوپر لگوا کے لوگوں نے اشتہار چھپوائے، وہ محرموں میں سفروں میں جلوسوں میں لگائے گئے. انہوں نے فرمایا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دیکھو میں نے شعر سنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جتنی معرفت تھی اتنا لکھا، جتنی معرفت تھی اللہ زندگی کرے آپ کو، جتنی معرفت تھی اتنا لکھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. محمد علی جوہر دنیا سے چلے گئے، وہ کسی علی والے نے شعر پڑھے بھائی جان محمد علی جوہر کے. انہوں نے کہا ہے جوہر نے کیا لکھا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انہوں نے کہا نہیں ہر کربلا کے بعد نہیں. اس نے کاغذ لیا، علی والے نے کرتاس لیا، قلم لیا، اس نے کہا ہر کربلا کے بعد نہیں. اس نے کہا خوشبو خود دب گئی خاک شفا کے بعد. جاگیدی سے مولا نے زبان عطا فرمائی ہے جو صدقہ علی کے بیٹوں کا کھا کے سوتا ہے اور بندہ میری طرف دیکھے خدا کی قسم. انہوں نے کہا ہر کربلا کے بعد نہیں. انہوں نے کہا خوشبو خود دب گئی خاک شفا کے بعد. جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ کوئی اور کربلا. اس کربلا کے بعد ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر ہوتی اور کربلا. اس کربلا کے بعد آج خود غلط ہے. حضرت جوہر نے یہ کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس نے کہا ہر کربلا کے بعد نہیں. اس نے کہا تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. جاگنا یار. اس نے کہا اسلام ہر کربلا کے بعد نہیں. اس نے پیچھے شرط لگا دی کہ ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا. جب حسین 14 کی لیفٹ میں تنہا ہے تو ہم دوسری کربلا کہاں سے لا رہے ہیں. اس نے کہا ہر کربلا کے بعد نہیں. اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. کیونکہ حسین جب اکیلا ہے تو پھر کربلا بھی تنہا ہے. بس سامعین نے گرامی قدر جیس کی جتنی معرفت ہوگی وہ اتنا حسین کو جھک جائے گا. جتنی معرفت بلند ہوگی. وہ ایک ہندوستان کے شاعر نے کہا تھا کہ دور تک آواز دیتی رہ گئی کربلا مجھے. دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے. میں نے مڑ کے بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. اس نے کہا کہ اصل جنت ہی کربلا کا راستہ. جو جنت جانا چاہتا ہے اسے کربلا سے ہو کے جانا پڑے گا. کیونکہ کربلا صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے خدا کی قسم. یہاں سے گزرو گے تو کربلا پہنچ. خدا کی قسم عقیدت کی انتہا ہے. میں نے ہندوؤں کو مجلسوں میں آتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے عیسائیوں کو بابا جی بھائی جان زنجیر چلاتے ہوئے دیکھا ہے. یا حسین کرتے کرتے دیکھا ہے. حسین اتنا بڑا سخی ہے، حسین اتنا بڑا بادشاہ ہے، حسین اتنا بڑا کریم ہے کہ ہندو میں دروازے پہ آئے. وہ ہندوستان کا ایک اور شاعر ہندو تھا ماتھر لکھنوی. وہ ہر وقت حسین حسین کرتا تھا. اٹھتے یا حسین، بیٹھتے یا حسین، لیٹتے یا حسین، سوتے ہوئے یا حسین، جاگتے ہوئے یا حسین.
ہر وقت حسین حسین کرتا ہے۔ ایک مولوی نے پکڑ لیا اس نے کہا تو ہر وقت حسین حسین کرتا ہے، تو حسین کا لگتا کیا ہے؟ تو جتنا مرضی حسین حسین کر لے، تو جنت نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ ہندو شاعر ماتھر تکبی جلال میں آ گیا، جلال میں آ کے کہتا چلا جاؤں گا یہ کہتا ہوا جنت میں ماتھر شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں۔ جاگی یار تھوڑا، چلا جاؤں گا جنت میں یہ کہتا ہوا ماتھر شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا۔ شبیر کو سمجھنے کے لیے معرفت کا بلند ہونا ضروری۔ لوگ کہتے ہیں گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، میں نے کہا بے شک ہو گناہگار چلا جنت میں جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ان لوگوں سے ایک سوال ہے وہ کرنا ضروری ہے کہ میں تمہارے ساتھ اتحاد کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ کہ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن ایک بات تم بھی تو بتاؤ کہ کیا لوہا موم ہو سکتا ہے؟ جواب آیا نہیں۔ کیا قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ جواب آیا نہیں۔ کیا دریا میں راستہ بن سکتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ کیا چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ کیا سورج واپس پلٹایا جا سکتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آؤ میں مجلس حسین سے، منبر حسین سے تجھے تاریخ یاد کرواتا ہوں۔ لوہا موم ہو سکتا ہے اگر کرنے والا داؤد نبی ہو، قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر اڑانے والا سلیمان نبی ہو، دریا میں راستہ بن سکتا ہے اگر بنانے والا موسیٰ نبی ہو، دریا میں راستہ بن سکتا ہے بنانے والا موسیٰ نبی ہو، پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی ہے نکالنے والا صالح نبی ہو، چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے کرنے والا محمد نبی ہو، سورج واپس پلٹایا جا سکتا ہے کرنے والا علی ہو، اور گناہگار بھی جنت میں جا سکتا ہے لے جانے والا حسین ابن علی۔ جا کیوں نہیں سکتا؟ حسین شافی محشر ہے، حسین علی والوں کی شفاعت کرے۔ حسین ایک نہیں کئی گناہگار جنت میں لے جا سکتا ہے، لیکن ہونا آگے حسین کیا ہے؟ ایرے گہرے نتھو گہرے کو کیا پتا کہ حسین کون ہے؟ خدا کی قسم 1400 سال سے دعوت دے رہے ہیں کہ دنیا آل محمد پہ بحث کر رہی ہے، قرآن کی عزت کی قسم اس گھر کے بچے بھی سمجھ میں نہیں آتے، اس گھر کے چھوٹے بچے بھی انسان کی عقل کے اندر نہیں آ سکتے۔ ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں خدا کی قسم، ایسے ایسے عظیم گزرے ہیں، یہ سارا گھرانہ کریم ہے، یہ سارا گھرانہ سخی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ آل محمد سخی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، آل محمد سخی نہیں کریم ہے۔ سخاوت کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن آل محمد کریم ہے خدا کی قسم۔ سخاوت اور ہے، کریمی اور ہے۔ سخی کے بارے میں فرمایا علماء نے، السخی یعطی بعد السوال، سخی اسے کہتے ہیں جو سوال کرنے کے بعد عطا کرے، والکریم یعطی قبل السوال، اور کریم اسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے ایک دفعہ بلند آواز کے ساتھ، آؤ بسم اللہ، بس مکان لگیں بسم اللہ۔ شاعر آل عمران برادر عزیز جناب ظہیر الحسن ظہیر صاحب رونق فروز ہیں، بالکل میں قریب آ گیا آپ کے حوالے ممبر کرتا ہوں۔ سخی نہیں کریم ہے، کریم اور ہوتا ہے، سخی اور ہوتا ہے۔ سخی جو سوال کے بعد دے، کریم اسے کہتے ہیں جو سوالی کو سوال کرنے کی بھی شرمندگی نہ ہونے دے۔ خدا کی قسم آل محمد سارے کریم ہیں۔ ایک دفعہ ایک بندے نے
ولایت کے دوسرے تاجدار امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھا تھا. امام کی ذات پہ خندہ پیشانی سے سارے درود پڑھو بھی بلند آواز کے ساتھ. بندے نے حیران ہو کے پوچھا کہ مولا حاتم طائی زیادہ سخی تھا یا آپ کا بابا علی زیادہ سخی تھا؟ کیونکہ تاریخ میں حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے. حالانکہ جاہل کا سوال ہی غلط ہے. علی سخی نہیں کریم ہے. جاگے گا تو پھر لطف آئے گا نا. علی سخی نہیں خدا کی قسم کریم ہے. اس نے جاہلہ نے سوال کیا مولا حاتم طائی زیادہ سخی ہے یا آپ کا بابا علی زیادہ سخی ہے؟ امام نے فرمایا تجھے تیرا ضمیر کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے ایسا لگتا ہے کہ حاتم طائی زیادہ سخی تھا. بدون کے بیٹے نے پوچھا وہ کیسے؟ حیران ہے کہ کہتا مولا حاتم طائی کے محل کے 40 دروازے تھے. فقیر پہلے دروازے پہ آتا تھا, حاتم طائی سے خیرات دیتا تھا, پھر دوسرے پہ جاتا تھا, پھر خیرات ملتی تھی, پھر 5ویں 10ویں 20ویں 30ویں 40 دروازوں پہ فقیر جاتا تھا اور حاتم طائی سے خیرات دیتا تھا, اس لیے وہ زیادہ سخی ہے. امام نے فرمایا تمہاری عدالت مر گئی ہو تو ہم کیا کریں؟ جاگو گے تو پھر پتہ آئے گا, لگے گا نا میں کیا کہہ رہا ہوں. تجھے عدل کرنا آیا ہی نہیں ہے, تجھے پتہ نہیں ہے, فیصلہ تو کر, اپنے ذہن سے فیصلہ تو کر. جب حاتم طائی کے دروازے پہ فقیر پہلے دروازے پہ آتا تھا اور وہ اسے خیرات دیتا تھا, پھر دوسرے پہ جاتا تھا, پھر خیرات ملتی تھی, پھر 10ویں پہ جاتا تھا, پھر خیرات ملتی تھی. امام نے فرمایا ابھی فقیر کی حاجت باقی رہتی تھی تو اگلے دروازے پہ جاتا تھا, پھر حاجت رہتی تھی پھر اگلے دروازے پہ جاتا تھا. امام نے فرمایا میرا بابا علی فقیر کو ایک ہی دروازے سے اتنی خیرات عطا کرتا تھا کہ سوالی کو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. فرمایا ہمارا بابا سائل کو ایک ہی دروازے سے اتنا عطا کرتے تھے کہ پھر سوالی کو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بس جس کے دروازے پہ دونوں جہانوں کی مخلوق پلتی رہی, جو حسین دوست اور دشمنوں کو کھلاتا رہا, امت نے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے نیچے گرا دیا. عزاداران مظلوم کربلا جسے رسول چومتے نہیں تھکتے تھے, اکثر حسین کی قمیض اتار کے چومتے تھے رسول. لوگ پوچھتے یا رسول اللہ قمیض اتار کے بوسے کیوں دیتے ہیں؟ تو رو کے فرماتے تھے زخموں کی جگہ چوم رہا ہوں. جس کی ولادت پہ رسول روئے, جس کے آنے پہ رسول روئے, جسے اٹھا کے بازاروں میں دکھاتے رہے. عزاداران مظلوم کربلا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 1-2 قبیلے نے نہیں, غریب کو 23 ریاستوں نے مل کے گھوڑے سے نیچے گرایا. تیرے چوتھے امام فرماتے ہیں 120 قبیلوں نے مل کے حسین کو زین سے نیچے گرایا. وہاری اور ارد گرد کا مجمع جو زمین پہ کم چلا اور رسول کے سینے پہ زیادہ چلا. جب سب شہید ہو گئے نا, بس ایک آنسو کے لیے ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. کربلا میں سب چلے گئے, اصحاب چلے گئے, انصار چلے گئے. حسین کربلا کے ٹیلے پہ قبضہ تلوار پہ ماتھا رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. میر انیس اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل کرے, وہ فرماتے ہیں یوں لگ رہا تھا کہ حسین اپنے آپ سے کہہ رہے تھے کیا عباس مر گئے,
علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ فرمایا میرا اکبر کو بچی کھا گئی، میرا غازی گھوڑے سے نیچے آ گیا، ہمیں کوئی یہ بھی کہنے نہ آیا کہ کیا ہوا حسین تیرے ساتھ۔ اداکار ایک دفعہ خیمے سے شور بلند ہوا، حسین دروازے خیمہ پہ آئے، اداکار انما یرید اللہ لیذھب آئے تطہیر کی حسین نے تلاوت کی۔ ایک دفعہ بہن دروازے پہ آ گئی، آگ کی پائیوار زینب عالیہ خیمے کے دروازے پہ آئی، قریب آ کے کہتی بھیا اندر کیوں نہیں آتے؟ حسین رو کے فرماتے ہیں زینب تجھے پتا نہیں میرے ماتھے میں تیر لگا ہوا ہے، کہیں کوئی مزدور دیکھ کے مر نہ جائے۔ زینب گلے میں باہر ڈال کے کہتی ہے بھیا نہ گھبرا، اپنے کاروان کی میں ذمہ دار ہوں، تو نے اکبر کے سینے سے برچی نکالی تھی، میں تیرے ماتھے سے تیر نکال دی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، رونا نہ ہے، ہائے اونچی آواز سے کر دے، ہائے تو تیرے پاس میں ہے نا، ازادر سارے بندے جنازوں میں تھوڑی ہوتے ہیں، ہائے اونچی آواز سے کر دینا۔ پانچویں امام کے گھر مجلس ہو رہی تھی، امام کا صحابی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا، جابر بیٹھا ہوا تھا، ازادر مجلس کے اندر مسائل ختم ہوا۔ ایک دفعہ پانچویں امام جابر کے قریب آئے، جابر نے منہ پہ رومال رکھا ہوا تھا، رو رہا تھا، امام قریب آئے، جابر کا کندھا ہلایا، جابر تڑپ کے اٹھا، مولا کیا ہوا؟ فرمایا میرے بابا تو رویا نہیں ہے، ذاکر مسائل پڑھتا رہا اور تو چپ کر کے اسے دیکھتا رہا۔ جابر گھبرا گیا، ایک دفعہ اس نے بھیگا ہوا رومال امام کو دکھایا، کہا مولا دیکھیے میرا رومال بھیگ گیا ہے۔ ایک دفعہ سید رونے لگا اور رو کے کہتے واہ جابر، رونا حسین کو، اور منہ پہ رومال رکھ کے تڑپ گیا جابر، رو کے کہتا مولا کیسے رو؟ فرمایا ویسے رو جیسے میری دادی زہرا جنت میں روتی ہے، وہ اپنے بال کھول لیتی ہے اور رو کے کہتی واہ حسین ہائے لڑی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ